مرحبا کلیکشن، فیشن کی دنیا کا بھروسے مند نام۔ اونچی سے اونچی کمپنیوں کے کپڑے جیسے ریمنڈ، اروند، سوکٹاس، کیڈنی، سمان، نسیما، لوتھائی، سیارام، OCM اور لیلن جیسے اونچی کمپنیوں کے کپڑے ملنے کا بااعتماد مرکز۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، جمہور ہائی اسکول مین روڈ، مالدہ چوک، زیتون حسین مسجد کے پاس، مالیگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آج تیسرا دن ہے کہ ہم نماز استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے، پانی لینے کے لیے آئے۔ جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اتنا ہی ہمیں نوازا جائے گا۔ دعا کے آداب میں یہ بات ملتی ہے کہ بندہ جب تک اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، دعا کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہوگا تو ہمیں نوازا جائے گا، اور اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں، اور بسا اوقات لوگ کہنے بھی لگتے ہیں کہ میری دعا کہاں قبول ہوگی، یعنی دعا کے قبول نہ ہونے کا انہیں گمان ہوتا ہے، تو پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ پہلے دن جب نماز پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی، تو سوشل میڈیا پر اسے عنوان بنا لیا گیا۔ کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شریعت کے احکام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور دعا جیسی اہم چیزوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، بولے دیکھو نماز پڑھے تھے، کڑک دھوپ نکل آئی، دعا مانگی گئی تھی، کیا ملا؟ آپ کو نماز پڑھانے والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، دعا مانگنے والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو شریعت کا وہ طریقہ جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی مفتی سے جا کر کے فتویٰ پوچھ لینا چاہیے، جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کس جگہ پر ہیں۔
دائرہ اسلام میں ہے یا باہر ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت سنگین بات ہے، بہت سنگین بات ہے. ابھی کل مفتی حسنین صاحب نے جو اشعار سنائے تھے، مرحوم قاضی عبدالاحد اظہری صاحب کے حوالے سے وہ دعاؤں میں، اپنی تقریروں میں ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب ہم لوگ بدھ کی بات، بدھ کے نام سے رو رہے تھے. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے نماز کا، دعا کا اور خطبے کا مذاق اڑا رہے ہیں. بدھ کیا تانا دیتا؟ جو مسلمان ہے وہ ہم کو تانا دے رہے. کتنی خراب بات ہے، انتہائی رقیق، انتہائی خسیس بات ہے. اب ظاہر بات ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. اس کا ایک اشارہ ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا کے حالات کو بدل سکتا ہے. مسائل ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا کے مسئلوں کا حل اللہ پاک کے قبضے قدرت میں، اور اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے. قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ کا صرف یہ حکم دے دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حالات کتنے ہی مخالف ہوں لیکن اللہ اگر چاہیں گے تو سب ہو جائے گا، اور حالات کتنے ہی موافق ہو، اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے. اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم کہیں کہ نہیں، بولے دیکھا نہیں اور مانتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو یہ کہنے والا ہے وہ دنیا کی ہزاروں چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، مانتا ہے. اس سے پوچھو امریکہ کو دیکھا ہے؟ بولے نہیں. بولے ہے کہ نہیں؟ بولے ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جس کو آدمی دیکھا نہیں ہے لیکن مانتا ہے، اس کے وجود کو مانتا ہے کہ ہاں ہے. اب کرنے والی ذات اللہ پاک کی، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو محتاج ہیں اللہ کی ایک نظر کرم کے. ہمارے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے. اور قرآن کریم میں ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. کتنا کمزور ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 منٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں چلنے لگ جاتا ہے، کلاچے مارنے لگ جاتا ہے. اور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مہینوں اس کو سدھ نہیں رہتی. اگر ماں
ममता नहीं होती और बच्चे पर वो मुतवज्जे नहीं होती तो ये बच्चा मर जाता। महीनों माँ उसको संभालती है, वो तो इतना कमजोर या इतना बेबस होता है कि जिस हालत पर उसको आप लिटा दो वो अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, उसको करवट लेने में महीनों लग जाते। हमें इतना कमजोर पैदा किया गया, लेकिन अल्लाह ने अक्ल की नेमत दी तो इतने कमजोर होने के बावजूद पूरी दुनिया पर अल्लाह ने दस्तरस दी। बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को हमारा पाबंद कर दिया। घोड़ा हम लगाम लगा करके उस पर सवारी करते हैं, हाथी एक दुबला पतला आदमी उसकी गर्दन पर बैठा होता है, आकस उसके हाथ में होता है, हाथी उसके ताबे रहता है। हालांकि ताकत इतनी है कि अभी जितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं, एक बिगड़ा हुआ हाथी अगर यहाँ आ जाए तो हम सब मिल करके उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ताकत उसको दी। लेकिन एक अक्ल की नेमत दे करके अल्लाह ने पूरी दुनिया को हमारी खिदमत पर मामूर कर दिया। ये अल्लाह का फजल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, ये पूरी दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की। व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, और अल्लाह ने तुम्हें आखिरत के लिए बनाया। हम दुनिया के लिए नहीं आए, दुनिया में आने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हम ईमान लाएं अल्लाह की वहदानियत, रुबूबियत, उलूहियत पर, तमाम अंबिया और रसूलों की नबूवत और रिसालत को माने, फरिश्तों पर ईमान लाएं, किताबों पर ईमान लाएं, आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाएं, जन्नत और जहन्नम देखी नहीं है उस पर ईमान लाएं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाएं। इस दुनिया में आ करके हम ईमान लाएं और फिर इस्लामी अहकामात और तालीमात पर अमल करें। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, बच्चे की पैदाइश से लेकर के मरने तक के अहकामात हमारी शरीयत में मौजूद है। कुछ अहकामात ऐसे हैं जो मुझे खुद करने और कुछ अहकामात ऐसे हैं कि दूसरों को अंजाम देने। तफसील का मौका नहीं है, लेकिन हम पाबंद हैं, हम पाबंद हैं, आजाद नहीं, एक लम्हे के लिए भी आजाद नहीं। इकबाल ने तो किस पस मंजर में कहा था कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। बहुत दूर की बात कही। जो लोग आजाद मिजाज रखते हो और मन चाही जिंदगी गुजारना चाहते हो, जाहिर बात है कितने दिन आदमी की मनमानी हमेशा नहीं चलती, हमेशा नहीं चलती। एक वक्त आता है अल्लाह उसको झुका देता है, जलील कर देता है, उसे आजिज कर देता है, फिर वो एकदम अपने आप को मोहताज समझने लग जाता है। देख लो बड़े बड़े तुर्रम खां लोग, बड़े बड़े तुर्रम खां बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन कुदरत उनको आजिज कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी और ताकतवर ऊँटनी थी, वो कभी किसी ऊँट या ऊँटनी से दौड़ने में हारी नहीं थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक नौजवान सहाबी आए, उनका जवान ऊँट था, दौड़ का मुकाबला हुआ, उसका ऊँट हुजूर की ऊँटनी से आगे निकल गया। हजरत उमर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तलवार निकाल ली, कहने लगे अल्लाह के रसूल इजाजत दो। समझ रहे हो ना इजाजत दो का मतलब क्या है, कि बोलो मैं इजाजत दो। तो हुजूर ने फरमाया माह या उमर, उमर रुको, ठहरो, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। हर बुलंद चीज को एक वक्त अल्लाह पस्त कर देता है,
ہمیشہ کی بلندی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ہمیشہ کی حاکمیت، ہمیشہ کا اقتدار اللہ رب العالمین کے لیے. ہم عاجز بندے، کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. ہماری کمزوری کا اندازہ آپ اس سے لگاؤ، موسم بدلتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. موسم بدلتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ تو بھیڑ لگی رہتی، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی، مریض باہر کھڑے رہتے. کیا ہوا؟ بولے وائرل بیماری ہے، سردی زکام بولو، بخار بولو، وائرل ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، موسم بدلتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں. کیا بڑی بات کریں؟ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. ہمیں بھیجا ہم ایمان لائیں، اللہ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کریں، دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی، اللہ ہم سے خوش ہو. یہ مقصد لے کر کے آئے، اور اس مقصد کو اگر ہم نے پورا کر لیا ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے. آپ سوچو، جب اسلام اور کفر کی بات آتی تھی اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوتا تھا اور کسی کافر، کسی مشرک کے ہاتھوں سے کوئی صحابی، کوئی اللہ کا مجاہد شہید ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کو شہید کرنے والا اللہ کا دشمن، اس کا دشمن، وہ حیران ہو جاتا تھا کہ اس کو میں نے مارا اور مار دیا، یہ مر رہا ہے، یہ مر رہا ہے اور کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں امیری غریبی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تندرستی اور بیماری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کچھ چیزیں اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں. اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب نہیں رہتا. کوئی بیمار ہوتا؟ کوئی بیمار نہیں ہوتا. کوئی ذلیل اور رسوا ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا. اپنے قبضے قدرت میں اگر ہوتا تو ظاہر بات ہے نہ کوئی غریب رہتا، نہ کوئی بیمار رہتا، نہ کوئی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتا. کیا ہوتا؟ وہ 2 نمبر کی بات ہے کہ دنیا کا نظام چلتا کہ نہیں چلتا. لیکن ہوتا کیا آپ سوچو، ہمارے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے. ہم بھی محتاج ہیں. ہم جن سے پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ وہ بھی محتاج تھے. ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی. اگر ماں کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ کالا ہوتا، بدصورت ہوتا، غریب ہوتا، معذور ہوتا، بیمار ہوتا؟ نہیں ہوتا. بچہ بیمار ہو جائے ماں باپ رات رات بھر جاگتے. 1 ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے چکر لگائے جاتے. گھر بیچ دیتے، پراپرٹی بیچ دیتے ہیں اپنے بچوں کے علاج کے لیے. اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ بیمار نہیں ہوتا نا. ہم محتاج ہیں اور یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. یہ احساس ہونا چاہیے کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات. ہم تو عاجز ہیں اور قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. اس لیے اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے. اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اس طرح زندگی گزارے. اگر اس طرح ہم نے زندگی گزاری ہم کامیاب ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ نے جس کو جہنم سے
بچا لیا، دوری عطا کر دی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہم تو پابند ہیں۔ آج جو طریقہ بارش طلب کرنے کے لیے، پانی مانگنے کے لیے ہم نے اختیار کیا ہے کہ پیدل چل کر کے آئے، ننگے پیر چل کر کے آئے، کتنے لوگ ننگے سر آئے، یہ بھی مانگنے یعنی عاجزی کا، ذلت کا ایک اختیار کردہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی، بارش طلب کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حضور نکلے متبذلا متخشعا۔ اللہ کے رسول اس طرح نکلے کہ کپڑے استری والے نہیں تھے، کپڑے ایسے ہی تھے، اور عاجزی انکساری کے ساتھ نکلے، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہوئے نکلے۔ اور اللہ کے لیے ہم جتنی عاجزی اختیار کرنا چاہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بارش طلب کرنے کا، آج کم علمی کی ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آج لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ بارش طلب کرنے کا یہ طریقہ جو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھنے لگے کہ نماز کیوں پڑھتے؟ ظاہر بات ہے، ایک بات آپ اگر سمجھ لو گے تو زندگی میں ہمیشہ کام آئے گی، وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات ہمیں سمجھ میں آئیں نہ سمجھ میں آئیں، ہمیں عمل کرنا ہے، ماننا ہے۔ ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کی سنتوں کے تابع دار ہیں۔ آپ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، ماننا ہے، یہ مزاج رہنا چاہیے۔ اور وہ احکامات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسی جو چیزیں ہیں ان کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ پوچھیں آپ، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جیسے استسقاء کی نماز نیت کیا کرنی، بہت لوگوں نے پوچھا۔ علماء کو، جانکار لوگوں کو وقتی طور پر حیرت ہوتی ہے کہ ابے ایک نماز کی نیت بھی نہیں معلوم۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم ہے، یہ اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیت کرنی چاہیے۔ استسقاء کے معنی ہے بارش طلب کرنا۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ رخ ہو کر کے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ چادر جو جسم پر ڈالتے ہیں، یہ چادر کیوں پلٹتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر تھی، آپ نے نماز اور خطبے کے درمیان اسے پلٹا، اور اس لیے پلٹا تھا، یہ حسن تفاعل ہے، اچھی فال لینا۔ بد فالی سے تو منع کیا گیا ہے کہ آدمی گھر سے نکلا، بلی گزر گئی، بولے بلی راستہ کاٹ دی، یہ بد فالی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ نکلے، کوا بیٹھا تھا تو اس کو اڑاتے تھے، اب وہ کوا اڑا، اگر سیدھی طرف چلا گیا تو بولے سفر اچھا رہے گا، اور اگر ادھر چلا گیا تو بولے کوا جو ہے بائیں طرف چلا گیا، اب یہ سفر اپنے لیے اچھا نہیں ہے، وہ جھولا لے کے واپس گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہ بدفالی ہے۔
گھر سے نکلے کسی معذور پہ نظر پڑ گئی, کسی محتاج پہ نظر پڑ گئی, کسی بدصورت آدمی پہ نظر پڑ گئی, آدمی بدفعلی لیتا ہے, بولے پہلے قدم پہ ناک لگ گئی. سلیمان ابن عبد الملک کے متعلق آتا ہے, وہ شکار کے لیے نکلا, محل کے باہر نکلا, ایک تانے کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کہ ناک لگ گئی, اب شکار کا سفر اچھا نہیں رہے گا. بادشاہ ہوتا ہے, بولے اس کو جو ہے قید کر دو. اس زمانے میں قید کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو خشک کنویں میں ڈال دیتے تھے, جس سے نکلنے کا کوئی راستہ, رسی کچھ پائری وغیرہ نہیں ہوتی تھی, اس کو ڈال دیے کنویں میں. اب یہ چلے گئے شکار پر, اور شکار بہت اچھا ہوا, اس کی امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا. واپس آیا تو اس کو خیال آیا کہ وہ ایک کانے کو اپنے اندر ڈال دیے کنویں میں, بولے اس کو نکالو. جب اس کو نکال کے لائے تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, میرا کیا گناہ تھا, کیا قصور تھا, آپ نے مجھے جو ہے قید کر دیا تھا. بولے میں شکار پہ نکلا, پہلی نظر تیرے اوپر پڑی, اب تو کانا تھا, تو میں نے کہا کہ یار اپنا سفر خراب ہو گیا, اس لیے میں نے تجھ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو بولے پھر ہوا کیا؟ بولے شکار بہت اچھا ہوا. بولے پھر؟ بولے میں تو سمجھ رہا تھا وہ بات غلط تھی, تجھ پر نظر پڑی, تو نظر پڑنے کے بعد بھی میرا سفر خراب نہیں ہوا. بولے بادشاہ سلامت, آپ مجھ کو دیکھے آپ کا شکار بہت اچھا ہو گیا, میں آپ کو دیکھا 4 دن کنویں کے اندر رہا. بدفعلی کی اجازت نہیں ہے. آپ حسن تفاؤل یعنی اچھا گمان کرنا, اچھا شگون لینا, اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ جس حالت میں ہیں بظاہر یہ حالت اچھی نہیں ہے. بارش کی ضرورت ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, اور اگر بارش نہیں ہوئی تو کاروباری مندی کا شکار ہو جائیں گے. بارش نہیں ہوئی, سال بھر ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ بارش نہیں ہوئی تو کھیتوں سے فصل کیسے حاصل کریں گے؟ بارش نہیں ہوئی تو عجیب و غریب بیماریاں پھیلنے لگ جاتی ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. بارش اگر نہیں ہوگی تو سال بھر گزارا مشکل ہو جائے گا. ہم لوگوں پر پھر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو سال بھر پانی مل جاتا ہے, اور ایک دن ناغے کے بعد بھی اتنا پانی مل جاتا ہے کہ ہماری ضرورت سے زائد ہوتا ہے. کبھی کسی گلی میں آپ دیکھیں نل آ گیا تو سب بھر جاتا ہے, اور وہ پھر نلی لے کر کے ہماری مائیں اور بہنیں سڑک دھوتی رہتی. یہ پانی ضائع کرنا ہے, پانی ضائع کرنا ہے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی, جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اللہ نے اسے فری میں رکھا. آکسیجن ہے, اللہ نے بالکل فری میں دیا ہے. ابھی کورونا کے ٹائم سلنڈر کی قیمت معلوم تھی لوگوں کو. جس کے یہاں کسی کو کورونا ہو گیا وہ کیسے تڑپتا تھا, سلنڈر کے لیے کتنے جتن کرتا تھا, سینکڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار رہتا تھا. ایک سلنڈر لاتا تھا, وہ ختم ہونے لگے تو پھر بے چینی بڑھنے لگتی تھی آکسیجن کے لیے. ساری زندگی ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی اس کائنات کے اندر آکسیجن استعمال کرتے. اگر اللہ تعالیٰ پیسہ لینے لگ جاتا تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے وافر مقدار میں دیے. آج ہم لوگ اس زمین پر ہے, یہ زمین اس پوری کائنات میں ایک چھوٹے سے محلے کی طرح ہے. اللہ نے وافر مقدار میں آکسیجن بھی دیا, وافر مقدار میں ہمیں پانی بھی دیا. ابھی چاند پر چندریان 3 جو ہے لینڈ کر گیا, پانی ڈھونڈ رہا ہے, آکسیجن ڈھونڈ رہا ہے, گزارا نہیں ہے. ہم کو اللہ آکسیجن مفت میں دے رہا ہے, پانی مفت میں مل رہا ہے, اور کہتے نا کہ مال مفت دلے بے رحم. ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو پتا ہے. اگر اسی پر ہم سے پیسہ لیا جاتا تو سمجھ میں آتا, اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی.
علماء نے لکھا ہے اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی 3 طرح کی عدالتیں ہوں گی. پہلی عدالتیں وہ ہوں گی جن میں نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو ایمان دیا تھا، اسلام دیا تھا، آخری نبی کا امتی بنایا تھا، ہم نے آکسیجن دی تھی، ہم نے پانی دیا تھا، ہم نے تم کو تندرستی دی تھی، تمہیں انسان بنایا تھا. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں. کتنی نعمتوں کی تو ہمیں خبر بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کہ یہ نعمت ہے. وہ تو جب چھننے لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا تھا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے، تم گننا چاہو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی. تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر اب جو ہم لوگ چادر جسم پر ڈالتے ہیں، اس کو جو پلٹتے ہیں، تو وہ اس لیے یہ حسن فعل ہے کہ ہم جن حالات میں آئے ہیں یہ حالات کیسے ہیں، اللہ ان حالات کو پلٹ دے، ان حالات کو بدل دے. یہ حسن تفاعل ہے اور شریعت میں اس کو پسند کیا گیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا. اسی لیے جب کوئی آدمی سفر پر نکلے، کسی کام سے نکلے، کسی اہم ذمہ داری پر اسے مامور کیا جائے، تو لوگوں کو کہنا چاہیے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کامیاب رہو گے. اللہ نے تم کو یہ موقع دیا ہے، اللہ کی منشا ہے. اچھے بول بولنا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے. اور یہ کہ تم نے جو کام شروع کیا، اچھا کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کام شروع کیا، اچھا کیا، صدقہ دے رہے ہو، یہ حسن تفاعل ہے. تو چادر کا پلٹنا بھی یہ حسن تفاعل سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، آپ اللہ کے نبی تھے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، جو کرتے تھے، جو کہتے تھے اللہ پاک کے حکم سے. تو یہ اللہ کی منشا ہے. پہلے دن بارش نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی نگیٹو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرے دن نماز پڑھی ہم نے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بارش نہیں ہوئی، حالانکہ کل جو موسم بنا تھا عصر کے وقت عصر کے بعد ایسا گمان تھا کہ انشاءاللہ زوردار بارش ہوگی، اللہ کی مرضی. آج ہم پھر آئے ہیں. 3 دن نماز استسقاء پڑھنا چاہیے. جس دن نماز استسقاء کا فیصلہ لیا گیا تو میٹنگ میں یہ بات آئی تھی کہ ہم 3 دن کا اعلان کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے آج کل نماز پڑھنی ہے، یہ فیصلہ کر لیا. بارش نہیں ہوگی تو وہی اعلان کر دیں گے کہ بارش نہیں ہوگی، تو کل بارش نہیں ہوگی تو وہاں تیسرے دن. ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو بھی آپ تحریر دے، اعلان کریں، اس میں خدا نہ خواستہ کا لفظ بڑھا کر کے کہ بھائی پہلے دن ہم نماز پڑھیں گے، خدا نہ خواستہ بارش نہیں ہوئی دوسرے دن پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں، خدا نہ خواستہ بارش نہیں ہوئی تیسرے دن پڑھیں گے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا بھی کہ 3 دن کا کیوں اعلان کر دیے؟ تم کو یقین ہی نہیں ہے کہ پہلے دن نماز پڑھیں گے تو بارش ہوگی. تم کو خود ہی بھروسہ نہیں ہے کہ تم دوسرے دن نماز پڑھو گے تو بارش نہیں ہوگی. ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز استسقاء 3 دن پڑھنا مستحب ہے. اب اگر جمعیت علماء اور شہر کے ذمہ دار علماء نے بیٹھ کر کے اگر یہ فیصلہ کیا تو اس پر کوئی نگیٹو تبصرہ کرنا اچھی عادت نہیں. جیسے کسی نے کہا کہ ابھی استسقاء کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو بارش کا 2 مہینہ باقی ہے، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں. جانور بھوکے نہیں مر رہے، جانور پیاسے نہیں مر رہے، ابھی ہم کو پانی مل رہا ہے، ہم نہا بھی رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، سڑک بھی دھو رہے ہیں، گاڑی بھی دھو رہے ہیں. ابھی کہاں استسقاء کی ضرورت. اب ظاہر بات ہے
موسم گزر جائے گا پھر آپ نماز استسقا پڑھو گے تو یہ برابر ہے کیا؟ بے موسم کی بارش بھی بہت تکلیف دیتی ہے، بے موسم کی بارش بھی بہت تکلیف دے رہتی ہے۔ اب جب یہ موسم ہے بارش کا، 2 مہینہ گزر گیا، سال بھر ہمارا کیسے گزرے گا؟ آج ہم کو ضرورت چاہے نہ ہو، لیکن کل تو ہمیں اندیشہ ہے نا کہ اگر ڈیم میں، تالاب میں، پانی کے ذخائر میں پانی نہیں ہوگا تو ہمارا یہ 10 مہینہ 8 مہینہ کیسے گزرے گا؟ اس لیے علماء کے فیصلے پر جو اس طرح کی نیگیٹو بات کہی جاتی ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم اپنی واہوائی کے لیے، کوئی بھی عالم اپنے نام و نمود کے لیے نہیں کرتا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ ایک عالم نہیں، 10 لوگ بیٹھتے ہیں نا، اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، ان کے اس حساب سے بات چیت کی جاتی ہے۔ مفتی حسنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی میٹنگ میں تھے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی جیسے ہماری عیدگاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لشکر والی عیدگاہ آبادی میں آ گئی، ماد ملت کی عیدگاہ آبادی میں آ گئی، اور اب عیدگاہ پہ نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا ایک جیسا ہی ہو گیا۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کھلی ہوئی جگہ ہے، مسجد کے اوپر چھت ہوتی ہے کہ عمارت ہوتی ہے، کھلی ہوئی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑ کر کے میدان میں آ کر کے آپ نے عیدین کی نماز پڑھی تھی، آپ نے میدان میں نکل کر کے آپ نے جو ہے نماز استسقاء ادا کی تھی۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کوئی یہ کہے کہ بھائی جنگل میں جا کے نماز پڑھنا تھا، جنگل میں جا کے نماز پڑھنا تھا۔ تو ہم نے عیدگاہ پر نماز ادا کر لی، آج ہم لوگ آ گئے، آبادی کے باہر ہیں، منہ بند ہو جائے گا کہنے والوں کا، آبادی کے باہر ہے۔ ہم جو شریعت کے احکامات کے پیش نظر کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں نماز کو عنوان نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے، دعا کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے آپ اس کو عنوان نہ بنائیں۔ ہم گناہ پر بات کرتے ہیں، ہم گنہگار کو کچھ نہیں کہتے۔ ابھی جیسے دعاؤں میں یا بیان میں چوری کی شناعت یا شراب پینے کی، نشہ کرنے کی شناعت اگر بیان کی گئی تو ظاہر بات ہے یہ بات تو کہی جائے گی نا۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو چور ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بجلی چوری کرتے ہو تو یہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پانی چوری کرتے ہو یہ غلط ہے۔ تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ لوگوں نے اس کو بھی عنوان بنا لیا۔ آپ زنا کریں، آپ شراب پیئیں، آپ جوا کھیلیں، آپ ماں باپ کی بے عزتی کریں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کریں، اور پھر یہ چاہیں کہ کوئی آپ کو بولے بھی نہ، روکے ٹوکے بھی نہ۔ ہونا تو یہ چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے، طاقت سے روکنے کی پوزیشن نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہو کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے دل میں برا سمجھو، دل میں برا سمجھو کہ چوری تو چوری ہے، نشہ کرنا تو نشہ کرنا ہے، زنا کرنا تو زنا کرنا ہے، جوا کھیلنا تو جوا کھیلنا ہے، یہ غلط ہے، اسے دل میں برا سمجھو۔ اب آپ جو ہے ان چیزوں کو دل میں برا بھی نہیں سمجھیں گے تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ جب آدمی اس حالت پر آ جائے کہ اب برائی کو برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر برائی کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں منع کر سکتے، دل میں بھی تم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہو، تب وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس حالت کے بعد پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔
اس میں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حرف آخر ہے. اس لیے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان احکامات کو جو شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا بہت سنگین بات ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ بارش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی طریقہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. اور وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ ہمارا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں ہم جی رہے ہیں. ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. کوئی اور طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے. ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی نہ ملی. ہم کو مکمل رہنمائی ملی ہے. ہم میں سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار وہ ہے جو شریعت کے احکامات پر عمل کرتا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں. آپ کو اچھا نہیں لگتا ہو الگ بات ہے، لیکن ہم شریعت کے مطابق بارش طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور آخری بات یہ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں گے ہماری دعا انشاءاللہ اس مقام تک پہنچے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی. اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا میرے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. ہم چھتری لے کر کے نہیں آئے، ہم مگر اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ بارش آئے گی تو بھیگتے ہوئے جائیں گے. بارش ہوگی ہم بھیگتے ہوئے جائیں گے. یہ یقین رکھ کر کے آپ مانگو، انشاءاللہ بارش ہوگی. اور کوئی بھی دعا کسی بھی مسلمان کی اللہ رد نہیں کرتے، رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے. پھر جو مانگو وہ مل جائے. جو مانگا اگر وہ نہیں ملا اس کے بدلے میں اللہ کوئی بہتر چیز عطا کریں گے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو ہماری دعا رائگاں اور بیکار نہیں ہے، بلاؤں مصیبتوں کے ٹالنے کا سبب ہے. اور تیسرا درجہ اللہ کے یہاں یہ دعا ذخیرہ ہوگی اور کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں ملے گی. تو اس وقت دنیا میں دعا کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہم نے جو مانگا تھا دنیا میں نہیں ملا ہوتا، اس کے بدلے میں کچھ نہ ملا ہوتا. آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے آج وہ دعائیں ہمیں نیکیوں کے شکل میں مل رہی ہیں. کاش ساری دعا آج کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں مل جاتی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جاتا. اس لیے مایوس نہیں ہونا. ہم مانگ رہے ہیں، ہر حال میں ہماری دعا قبول ہے. جو مانگے ہیں انشاءاللہ وہ ملے گا. اللہ کی حکمت و مصلحت سے اللہ اس سے بہتر کچھ دینا چاہے اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ ہمارا یہ مانگنا رائگاں اور بیکار نہیں ہے، اللہ کے یہاں خزانے میں جمع ہے. کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں ملے گا. اور اس میں بھی کوئی جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے کہ دعا میں آدمی روئے. مجھ کو کچھ لوگ بولنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا نا ایسا احساس ہوتا ہے ابھی میں روؤں گا تو آزو بازو والے لوگ دیکھیں گے. ارے دیکھنے دو نا، تم نہیں رو رہے تو بھی تو لوگ تم دیکھ رہے نا کہ کتنے پتھر دلو تم کو رونے ہی نہیں آ رہا ہے. ہمیں رونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا دعا کرو باکو فتح باکو، رو کر کے اللہ سے دعا کرو. رونا نہیں آئے رونے جیسی حالت بناؤ. رونے جیسی حالت آواز کے ذریعے سے، انداز سے ہمارا یہ جھلکنا چاہیے کہ ہم رو رہے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات، کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے اور اللہ فرشتوں پر فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی دعا میرے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا. میرا یہ بندہ جانتا ہے
کہ اس کی ساری مرادیں میں ہی پوری کر سکتا ہوں، اس در کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے. ہماری تو یہ حالت ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے رو کر کے مانگنا چاہیے. رونا نہیں آئے، جان بوجھ کر کے رونا چاہیے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اور انشاءاللہ ہم آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے پر عمل کرتے ہوئے بارش طلب کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری مراد پوری ہوگی. اللہ کرم فرمائے گا، باران رحمت کا نزول فرمائے گا. ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے اور بلا مانگے پوری کرتا ہے. آج جب مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس نے حکم دیا ہے تم مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس کا وعدہ ہے. انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. صفحہ درست فرما. خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں. پروردگار عالم، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ، یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت دفع کی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے تو توبہ کی بنیاد پر، توبہ کی وجہ سے اٹھائی جاتی ہے. اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. پروردگار عالم، تجھ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل تیری نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے. پروردگار عالم، دنیا ہمیں نیک سمجھتی ہے. پروردگار عالم، ہم سے اچھا گمان رکھتی ہے، یہ تیری ستاری ہے. اے اللہ، یہ تیری پردہ داری ہے. اے اللہ، اگر ہمارے عیبوں کو تو کھول دے تو لوگ ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں. پروردگار عالم، تو سب کچھ جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دل کے رازوں کو جانتا ہے. اے اللہ، تیرے سامنے کوئی گناہ ہمارا چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ، تجھ سے ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں. کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ، تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرا دیا ہوا رزق کھاتے رہے، تیرا دیا ہوا پانی پیتے رہے، تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتے رہے، تیری نعمتوں کو برتتے اور استعمال کرتے رہے. اے اللہ، پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ، تیرے حکموں کو توڑتے رہے، تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے رہے. اے اللہ، تیرا دین مٹتا رہا، ہماری پیشانیوں پر پل نہیں آیا. تیرا دین لٹتا رہا، کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. سماج پورا کا پورا کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، اے اللہ، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے. ہمارے بچے بے راہ ہو گئے، 24 گھنٹے موبائل پر لگے ہوئے کیا کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے. پروردگار عالم، غیروں نے ہمارا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسا جال پھیلایا ہے کہ ہم سب اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. پروردگار عالم، کرم فرما دے. اے اللہ، ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. پروردگار عالم، ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. پروردگار عالم، تیری مدد کے بغیر، تیری تائید کے بغیر کسی نیکی کا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور تیری مدد کے بغیر اے اللہ کسی گناہ سے بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اے اللہ، کرنے والی ذات آپ کی ہے. پروردگار عالم، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں. اے اللہ، آپ تو کریم ہے، بے مانگے عطا کرنے والے ہیں. آج تک بے شمار نعمتیں بے مانگے عطا کی ہے. اے اللہ، آپ نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. پروردگار عالم، ہم بھٹک گئے تھے، تیری راہ سے دور ہو گئے تھے، تیرے در سے ہٹ گئے تھے.
नाफरमानी करता है और बार बार नाफरमानी करता है। एक वक्त आता है कि माँ तंग आकर के उसे थप्पड़ मार कर घर से निकाल देती है। बच्चा भी सोचता है कि अब मुझे धुतकार दिया गया, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया, अब मैं घर छोड़ करके चला जाता हूँ। घर से हटता है, गली के कोने तक जाता है, माहौल को देखता है और ये सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा घर छोड़कर, मुझे तो वक्त की रोटी तो मिल जाएगी लेकिन माँ नहीं मिलेगी। ये सोच करके वापस घर आता है, घर का दरवाजा बंद पाता है, चौखट पर सर रख करके पड़ा रहता है, सो जाता है। किसी जरूरत से माँ दरवाजा खोलती है, अपने लाल को, अपने बच्चे को चौखट पर इस तरह सर रख कर सोया हुआ पाती है, उठाकर सीने से लगा लेती है। परवरदिगार आलम, माँ पूछती है बच्चे से कि तुझे तो मैंने हटा दिया था, तुझे घर से निकाल दिया था, फिर तू क्यों वापस आ गया? तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मैं तो चला गया था, गली के कोने पर जाकर मुझे ख्याल आया कि मुझे सब कुछ मिल सकता है, माँ नहीं मिलेगी, मैं ये सोच कर वापस आ गया। परवरदिगार आलम, हम भी उसी बच्चे की तरह है, न जाने नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर हम भी चले गए थे। ए अल्लाह, तूने धुतकारा तो नहीं था, तूने हमारे लिए दरवाजे तो बंद नहीं किए, तौबा का दरवाजा आज भी खुला रखा है। ए अल्लाह, इतना बड़ा मजमा तेरे दर पर आया है, इस एहसास के साथ आया है कि तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं है, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके और इस मुसीबत से हमें निकाल सके। परवरदिगार आलम, आप ही इस मुसीबत से हमें निकाल सकते हैं। परवरदिगार आलम, इन उठे हुए फैले हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई भी इस मुसीबत को दूर करने वाला नहीं, इन बुरे हालात में कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। परवरदिगार आलम, तेरे दर पर आए हैं, बड़ी आस और उम्मीदों के साथ आए हैं, हमें यकीन है कि आप हम पर रहम फरमाएंगे, आप हम पर करम फरमाएंगे, आप अपना वादा पूरा फरमाएंगे कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। परवरदिगार आलम, हमारे बस में यही था जो हमने किया, अपने घर से निकले, आजिज़ी और मस्करत के साथ निकले, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए आए। आज इस मैदान में अल्लाह तेरे नबी का तरीक़ा इख्तियार करके आज तेरे सामने हाथ फैला करके अपने दामन को पसार करके अल्लाह, अपने बस में जो था हमने किया, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अल्लाह अपना करम फरमा दे। हम जहाँ तक आ सकते थे हम आए, हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। परवरदिगार आलम, अब आपकी बारी है, अल्लाह अब आपकी बारी है। अल्लाह, इतना बड़ा मजमा किसी सखी के दरवाजे पर जाकर पैसे दो पैसे की भीख मांगे तो वो वापस नहीं करेगा, तेरे खजाने तो लामहदूद है, तू देते नहीं थकता, लोग लेते थक जाएंगे। परवरदिगार आलम, तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? ए अल्लाह, आज तीसरा दिन है, पहले दिन भी हमने मांगा, दूसरे दिन भी हमने मांगा, ए अल्लाह आज तीसरा दिन है, अपने दर से हमें नाकाम, महरूम और खाइब और खासिर मत लौटा। परवरदिगार आलम, हमारे फैले हुए हाथों की लाज रख ले, मांगी हुई मुरादें अता कर दे। परवरदिगार आलम, बराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, जमीन जल थल फरमा दे, नदी नालों को भर दे, पानी के ज़ख़ीरों को पुर कर दे, जमीन से अल्लाह अपना रिज़्क़ अता फरमा दे, आसमान से अपनी बरकतें नाजिल फरमा दे। परवरदिगार आलम, आज मांगने का मौका है,
बचपन में पाला पोसा, हम पर मेहरबानी की रहम फरमाया। आज वो तेरी जवान रहमत में जा चुके हैं। ऐ अल्लाह अपने रहमतों में उन्हें शराबोर कर दे, अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, अपने कुर्ब खास में जगह अता फरमा दे, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, जहन्नम का गढ़ा ना बना। परवरदिगार आलम उन्हें बरज़ख में राहत वाली जिंदगी अता फरमा, अपनी रहमतों वाली, अपनी उल्फतों और मेहरबानियों वाली जिंदगी अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे असातिज़ा की, हमारे मशाइख की, हमारे मुताल्लिकीन की, दोस्त अहबाब की, हमारे मुहसिनीन की ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, दुनिया और आखिरत में इज्जत और सरफराजी अता फरमा, उम्मत के बीमारों को सेहत और शिफा अता फरमा। न जाने कैसी कैसी बीमारियों में लोग मुब्तला है ऐ अल्लाह, महीनों और बरसों से ऐ अल्लाह बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहे हैं ऐ अल्लाह, तेरी तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं ऐ अल्लाह, उन्हें सेहत कामिला अता फरमा दे, सेहत मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा दे ऐ अल्लाह। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें जायज और हलाल रोजी अता फरमा दे ऐ अल्लाह। जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा ऐ अल्लाह। जिनके बच्चे बच्चियां बेनिकाही जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें अच्छा रिश्ता अता फरमा, उन्हें शाद और आबाद फरमा, उनकी गोद में अपने दीन के दाई, दीन के सिपाही पैदा फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी का गैब से इंतजाम फरमा। परवरदिगार आलम जब तक जिंदगी दे अपनी मर्जियात और अपने नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। नेकियों का करना हमारे लिए आसान फरमा, गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान फरमा। परवरदिगार आलम ईमान और इस्लाम पर जिंदगी अता फरमा, ईमान पर खात्मा अता फरमा, अज़ाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमा, मुनकर नकीर के सवाल और जवाब को आसान फरमा, मैदान महशर में दस्तगीरी फरमा, अपनी नजर रहमत का मुस्तहिक बना, अपने अर्श का साया अता फरमा, अपने महबूब नबी की जियारत और आपकी शफाअत अता फरमा, आपके हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमा। परवरदिगार आलम गुनहगार है, नाफरमान है, लेकिन फिर भी तेरे नाम लेवा और तेरे नबी की उम्मती, तेरे महबूब नबी की उम्मती। परवरदिगार आलम तेरे महबूब नबी ने हमें हुक्म दिया कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे ये हमारा मोह नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई अमल नहीं है जिस पे भरोसा कर सके या तेरी बारगाह में पेश कर सके। परवरदिगार आलम तू करीब है अल्लाह, तू अता करने के लिए अल्लाह अता करने के लिए बहाने ढूंढता है। अल्लाह हमारा मांगना इसे बहाना बना ले और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जन्नत में अपने महबूब नबी की जियारत अता फरमा, अपने महबूब नबी का कुर्ब और पड़ोस अता फरमा, जन्नत में अपना दीदार अता फरमा, जन्नत में परवरदिगार आलम अपनी रजा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो कुछ मांगा है अपनी हाजत अपनी जरूरत समझ करके मांगा है। तेरे नेक बंदों ने आज तक जितनी खैर मांगी है उनमें हमें हिस्सा अता फरमा। जिन जिन शुरूर आफात से पनाह चाहिए अल्लाह हमें पनाह अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब नबी को मकाम महमूद अता फरमा, अपने महबूब नबी को मकाम महमूद अता फरमा जिसका आपने वादा कर रखा है। परवरदिगार आलम हम नाफरमानों की तरफ से अल्लाह, हम गुनहगारों की तरफ से अल्लाह अपने महबूब नबी को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा, हमें बख्श दे और उन लोगों में शामिल फरमा जो बख्शे बख्शाए होते हैं। परवरदिगार आलम आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परवरदिगार आलम जो मांगा है अता फरमा दे, जो ना मांग सके हमारी दुनिया और आखिरत की हाजत और जरूरत है परवरदिगार आलम अपने फजल और करम से अता फरमा दे, हर खैर
ہر شعبے میں عافیت عطا فرما پروردگار عالم، مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما، اپنے خزانے غیب سے تعلق عطا فرما پروردگار عالم، ہماری حاجت روائی فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کا تکفل فرما پروردگار عالم، کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اے اللہ ہم آپ کی وحدانیت پر، آپ کی الوہیت پر، آپ کی ربوبیت پر، آپ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں پروردگار عالم، اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اے اللہ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے پروردگار عالم، اسی ایمان پر ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، اور موت کے وقت جب تیری جوار رحمت میں جانے کا وقت ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمات زبان پر ہو اور دل آس اور امید سے بھرا ہوا ہو پروردگار عالم، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں شاندار زندگی عطا فرما اور قابل رشک موت عطا فرما، نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر فرما پروردگار عالم، یہ اتنا بڑا مجمع اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں لے کر آیا ہے، اے اللہ سب کے مسائل ہیں، سب کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، بغیر کہے دل کے بھیدوں کو، دل کے رازوں کو، اور دل میں پنپنے والے اور اٹھنے والے وسوسوں تک سے آپ واقف ہے، اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں سے آپ واقف ہے، اے اللہ سب کی ضرورتیں عافیت اور سہولت کے ساتھ پوری فرما دے، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیر عطا فرما دے، اے اللہ سب کی جان میں، مال میں، دین و ایمان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما پروردگار عالم، اپنی ذات عالی کا، اپنی صفات عالیہ کا یقین عطا فرما پروردگار عالم، اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔